السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ جرح اور تعدیل کب قبول کی جائے گی یا اس کے قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے قبول کریں گے، انشاءاللہ اس کا دراسہ ہم کریں گے۔ تو کہتے ہیں قبول الجرح والتعدیل مفسرین او مبہمین، کہ اگر کوئی جو معدل ہے یا کوئی جارح ہے، اگر کسی راوی کے بارے میں حکم لگا رہا ہے، کسی راوی کو ثقہ کہہ رہا ہے یا کسی راوی کو ضعیف کہہ رہا ہے، تو ایسے کیا ہم ہر کسی کی بات کو ایسے قبول کر لیں گے، یا اس کو ضروری ہے کہ کس بنا پر، کیوں اور کس لیے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزنز کیا ہیں، کیوں کسی دوسرے راوی کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے یا ثقہ کہہ رہا ہے، اس کو کیا ایسے ہی قبول کر لیا جائے گا، یا جرح کر رہا ہے تو اس کے اسباب جاننا ضروری ہے، یا ثقہ کہہ رہا ہے تو اس کے اسباب جاننا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قبول الجرح والتعدیل مفسرین او مبہمین، کہ جرح و تعدیل کو جب ان کے اسباب، مفسر کہتے ہیں کہ جب یعنی التعدیل مفسرین او مبہمین، تعدیل مفسرین کی جب ان کی تعدیل یعنی کہ کسی راوی کو وہ عادل کہہ رہا ہے، صاحب العدل کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ مفسر مطلب ایذکر الاسباب، کہ وہ اسباب کو ذکر کر رہا ہے، اور اگر تعدیل کر رہا ہے، مبہم کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اسباب کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی راوی کی جرح کر رہا ہے، اگر وہ جرح مفسر ہے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اسباب بیان کر رہا ہے کہ اس بنا پر یا فلاں فلاں یا یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ جھوٹ بولتا تھا یا فاسق ہے یا کاذب تھا یا تھا، یا اس کے ضبط کے اندر خلل تھی یا حفظ کے اندر فلاں خلل تھی یا ایسی چیزیں تھی۔ اگر ان تمام چیزوں کے جرح کے اسباب کو بیان کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جرح مفسر کہیں گے، اور اگر جرح کے اسباب نہیں بیان کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ جرح مبہم کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر تعدیل کے اسباب بیان کر رہا ہے تو تعدیل مفسر کہیں گے، اگر تعدیل کے اسباب نہیں بیان کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ تعدیل مبہم کہیں گے۔ تو کہتے ہیں وقد اختلف العلماء فی اشتراط تفسیر الجرح والتعدیل علی 5 اقوال وہی، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس تعلق سے آپس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ جرح و تعدیل مفسر قبول کریں گے یا دونوں مبہم قبول کریں گے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مفسر کوئی ایک مبہم، یا یہ مفسر دوسرا مبہم، یا کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے علماء کے 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے جو کہ جمہور علماء کا ہے، وہ کہ تعدیل جو ہوگی وہ مبہم قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی عادل ہے جو معدل ہے، دوسرے کو اوپر حکم لگا رہا ہے، تو کیا اس کی تعدیل کو ہم مبہم ایسے ہی قبول کر لیں گے یا ضروری ہے کہ اس کے اسباب بیان کریں؟ تو جمہور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی تعدیل کر رہا ہے، کسی کو ثقہ کہہ رہا ہے، کسی کی عدالت کے اوپر حکم لگا رہا ہے کہ اس کی عدالت صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں اسباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی جرح کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ جب جرح کرے تو وہ اس کے اسباب بیان کرے کہ کس بنا پر وہ فلاں راوی کو نشانہ بنائے ہوئے یا فلاں راوی کے اوپر جرح کر رہا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے، ان کی حجت کیا ہے؟ ان کی دلیل جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ جو تعدیل کے اسباب ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ان کو گنانا، ان کا شمار کرنا بہت ہی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ It is impossible to count them، ان کو شمار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو جرح کے اسباب ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ وہ محدود ہیں، وہ انہیں چیزوں کی بنا پر راوی کو جو کہ عدالت سے 5 تعلق رکھتی ہیں، 5 ضبط سے تعلق رکھتی ہیں، معروف چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو شمار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے
اور اگر آپ کسی راوی کے اندر نقص بیان کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی وجہ بتلائیں. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے بنا پر اس کو جرح کر رہے ہیں جو علماء کے نزدیک قابل جرح ہو ہی نہ, تو وہ it will not be accepted but will be rejected, تو قبول نہیں کی جائے گی بلکہ کیا ہو جائے گی, رد کر دی جائے گی. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کی نقص, کسی کے عیوب, کسی کی کمی بیان کر رہے ہیں, کسی کے اوپر جرح کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, it is necessary to mention the reason, کہ آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسباب اور سبب ذکر کرنے ہوں گے کہ کن اسباب کے بنا پر آپ اس کو جرح کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر جرح کر رہے ہیں. تو یہ تھا جمہور کا قول کہ عدالت جو ہوگی وہ مبہم اور جرح نہیں قبول کی جائے گی مگر مفسر. دوسرا قول اسی کے عکس ہے, بالکل عکس, اسی کے الٹا, یعنی یقبل الجرح مبہمن, کہ جرح کو مبہم کیا جائے گا اور تعدیل کو مفصل قبول کیا جائے گا. کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے, ان کی حجت کیا ہے, ان الجرح انما یؤخذ من امام عارف باسباب الجرح والتعدیل. کہتے ہیں کہ کیونکہ جو بھی کسی راوی کو جرح کرتا ہے, جو معدل ہے یا جو جارح ہے, وہ جب بھی کسی کو جرح کرے گا تو اس کے پاس علم ہوگا تبھی جرح کرے گا, ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہوگا تبھی جرح کرے گا. وہ جانتا تھا ان تمام چیزوں کو, اس کے پاس علم تھا, اس نے جرح کیا, تو اب اس کے اسباب, اس کی تفصیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں لأن اسباب التعدیل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها فربما سارع المعدل الى الثناء اقتران بظاهر حال الراوي. کہتے ہیں کہ جو تعدیل کے اسباب ہیں بہت زیادہ ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی راوی کو, جو معدل ہوتا ہے کسی راوی کو اس کے ظاہری اسباب سے دھوکہ کھا کر کے اس کو عدالت کہہ دیتا ہے, اس کی عدالت کو ثابت کر دیتا ہے یا اس کو عادل کہہ دیتا ہے. تو ہم نے پہلے ہی شرط لگا دی ہے کہ جو معدل ہوگا ان یکون عارفا باسباب الجرح والتعدیل وكذلك اشترطنا في المعدل ان يكون يقظا غیر مغفل بألا يغتر بظاہر حال الراوی. تو جب ہم نے یہ شرط پہلے لگا دی ہے تو یہاں پر اس کی کوئی معنی نہیں رہتی ہے. تو گویا کہ یہ جو دوسرا قول ہے قبول الجرح مبہمن, کہ جرح کو مبہم قبول کیا جائے گا اور تعدیل کو مفسر قبول کیا جائے گا, یہ بہت ہی اہم یا اسباب نہیں لگ رہے ہیں, یا یہ قول درست نہیں ہے بہت زیادہ. تیسرا قول ہے کہ لا یقبلان الا مفسرین, کہ دونوں کی تفسیر جب ملے گی تبھی قبول کی جائے گی ورنہ نہیں. یعنی اگر کوئی کسی راوی کوئی معدل ہے یا کوئی جارح ہے, اگر کسی کی عدالت کو ثابت کر رہا ہے تو اس کے اسباب کو, عدالت کے اسباب کو ذکر کرنا ضروری ہے. کوئی کسی راوی کے اوپر جرح کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اسباب کو ذکر کرے. کہتے ہیں نہیں تو نہیں قبول کیا جائے گا. چوتھا قول ہے یقبلان مبہمین, کہ دونوں مبہم قبول کی جائیں گے کیونکہ دونوں کے اسباب بہت زیادہ ہیں, دونوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چوتھا قول ہے کہ دونوں کو ایسے کہ کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا ہے عادل ہے, یا کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ غیر عادل ہے, ثقہ نہیں ہے, تو اب ضرورت نہیں ہے. اگر وہ امام ہے, معدل ہو, جارح اگر اس فن کا امام ہے اور وہ اس کے اندر شروط معدل و جارح پائی جاتی ہیں تو ہم اسی پر اکتفا کریں گے اور اس کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پانچواں قول جو کہ پہلے قول کے زیادہ تر قریب ہے, جو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے, کہتے ہیں کہ جو تعدیل ہے, جو جمہور کا قول ہے کہ تعدیل مبہم قبول کی جائے گی, لیکن جو تعلق ہے جرح کا وہ جرح مفسر ہی قبول کی جائے گی, لیکن چند حالتوں میں چند مواضع پر مبہم طور پر بھی جرح کو قبول کیا جائے گا. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کا قول جمہور کے قول کے موافق ہے کہ تعدیل جو ہوگی وہ مبہم قبول کی جائے گی, اس کے اسباب کو طلب نہیں کیے جائیں گے, لیکن جرح بھی بعض حالات میں ان کے اسباب کو طلب نہیں کیا جائے گا اور جرح کو بھی مبہم قبول کیا جائے گا اور کر لیا جائے گا, وہاں پر اس کو بھی جرح کے اسباب طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ وہ حالات کیا ہیں, ان كان من جرح مجملا فقد وثقه احد من ائمه هذا الشان لم يقبل الجرح فيه
لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. کہتے ہیں کہ ان كان من جرح مجملا فقد وثقه أحد من أئمة هذا الشان، کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی جرح مبہم کی گئی ہے، اس کے جرح کے اسباب نہ بیان کیے گئے، وہ جرح مجمل ہے، اور ائمہ حدیث میں سے یا معدلین و جارح میں سے کسی ائمہ نے اس کی ثقہ ہونے کی ایک بھی قول اگر کہہ دی ہے تو اس وقت جرح کو کیا کیا جائے گا؟ مفسر طور پر ہی قبول کیا جائے گا، مفسر طور پر ہی قبول کیا جائے گا. یعنی یہاں پر آپ کو جرح مفسر کرنا ہوگا، نہیں تو آپ کی جرح قبول نہیں کی جائے گی. گویا کہ اس کا مفہوم مخالف اگر ہم لیں گے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر کوئی راوی ایسا ہے جس کے تمام کے تمام ائمہ نے جرح کی ہے، کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا ہے، تو گویا کہ وہاں پر جرح مفصل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جرح مفسر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جرح کے اسباب آپ ذکر کریں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کو کسی ایک امام نے بھی ثقہ کہہ دیا ہے تو وہاں پر جرح مفسر ہوگی، اس کو مبہم جرح نہیں قبول کی جائے گی. کہتے ہیں وهذا ماخوذ من قول الامام احمد، اور یہ امام احمد رحمہ اللہ کے قول سے ماخوذ ہے. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح احد حتى يبين ذلك عليه بامر لا يحتمل غیر جرحه، کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے ثقہ ہونے کا یا عدالت کسی ایک امام سے بھی ثابت ہو گئی ہے تو اس وقت اس کی جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جرح مفسر نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی جرح کی وضاحت نہ کر دی جائے، اس کو بیان نہ کر دیا جائے. کہتے ہیں وذلك لان ائمه هذا الشان لا يؤثقون الا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه. کیوں؟ کیونکہ جو اس فن کے یا اس علم کے جو امام ہیں وہ کسی بھی راوی کو اس وقت تک ثقہ نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے دین کے اندر، اس کی حدیث کے اندر وہ مطمئن نہ ہو جائیں. تو اگر ایسا ہے کہ کسی امام نے کسی راوی کے بارے میں جرح کر دی، ثقہ کہہ دیا ہے، اور اکثر علماء اس کو تجریح کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کیا ہے؟ جرح کو مفسر ضروری ہے. کہتے ہیں ان كان من جرح جرحا مبهما كخلان التعديل قبل فيه الجرح ان كان مبهما اذا صدر من امام عارف، کہ اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کو جرح مبہم کیا گیا ہو لیکن تمام علماء نے، اس فن کے تمام امام نے اس کی کیا کی ہے؟ جرح، اس کو جرح کی ہے، کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے، تو وہاں پر اگر جرح وہ کسی امام عادل سے صادر ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کی تفسیر طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم جرح کو مبہم قبول کریں گے. کہ تو ذلك لان الراوي اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول فاعمال قول المجرح فيه اولى من اهماله. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے تعلق سے جس کو عدالت کا جس کو عادل کہا ہی نہیں گیا ہو یا جس کی توثیق کسی امام نے کی ہی نہ ہو اور تمام کے تمام لوگوں نے اس کی جرح کی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مجہول میں اس کا شمار ہوگا. اور کہتے ہیں فاعمال قول المجرح، تو اگر جتنے ائمہ نے سب نے اس کی تجریح کی ہے تو کہتے ہیں ان کے قول کو لینا یہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ اس کے تعلق سے کوئی بات نہ لی جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے. وانما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، اور ایسی حالت میں جو مجرح ہیں، جو جارح ہیں، ان سے ان کے جرح کے اسباب کو نہیں طلب کیا جائے گا کیونکہ یہ راوی کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا ہے، سارے کے سارے اس کو ضعیف کہا ہے. لانه لو فسره فكان جرحا غیر قادح، اگر اس کی جرح کی تفسیر کر دی جائے گی تو وہ جرح کیا ہو جائے گی؟ غیر قادح ہو جائے گی. کیونکہ ایک بندہ جو کہ پہلے جو کہ جرح کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تمام علماء نے اس کی جرح کی ہے، مطلق کی ہے، مبہم کی ہے، اور یعنی کہ اس وجہ سے اسباب اس کے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کی امر، اس کا معاملہ تمام لوگوں پر ایک دم اظہر من الشمس ہے، تمام لوگ اس کے معاملات کو جانتے ہیں، واضح ہے. تو اگر وہاں پر اگر کسی کی اسباب کو ذکر کیا جائے تو گویا کہ اس کے جرح کے اندر آپ ہلکا پن لا رہے ہیں کہ یہ جرح شدید نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں ضرورت ہی نہیں محسوس کی جائے گی کہ اس کے جرح مفسر کو ذکر کیا جائے.
تو یہ تھے چند اقوال یا 5 اقوال کی اگر راوی کے بارے میں اگر جرح ہے تو جرح کو مبہم قبول کیا جائے گا کہ مفسر قبول کیا جائے گا، یا تعدیل کو مبہم قبول کیا جائے گا کہ مفسر قبول کیا جائے گا. تو اس میں کتنے قول ہیں؟ 5. پہلا کہ تعدیل کو مبہم، جو جمہور کا قول ہے تعدیل کو مبہم قبول کیا جائے گا، جرح کو مفسر قبول کیا جائے گا. دوسرا اس کا پہلے کا عکس، تعدیل کو مفسر قبول کیا جائے گا، جرح کو مبہم قبول کیا جائے گا. 2 ہو گیا. تیسرا لا يقبلان الا مفسرین، دونوں کی تفسیر جب معلوم ہوگی تبھی قبول کیا جائے گا، نہیں تو نہیں. تیسرا دونوں کو مبہم قبول کر لے گا. 5واں جو ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جمہور کے قول کے موافق کہتے ہیں کہ تعدیل جو ہوگی وہ مبہم قبول کی جائے گی، لیکن جرح ہے وہ مفسر قبول کی جائے گی. لیکن بعض حالات میں جرح کو مبہم بھی قبول کر سکتے ہیں جب راوی مطلق طور پر لوگوں نے اس کی صرف اور صرف تجریح کی ہے، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.